اور ستم والی بات یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اپنی عزتیں بنانے والے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اپنی نسلوں کو آباد کرنے والے ہیں، اپنی نسلوں کو پالنے والے ہیں، آج وہ ریاض شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر بڑے محب اہل بیت بنے ہوئے ہیں، اور جو ڈنکے کی چوٹ پر تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں جیلیں جھیل جھیل کر، دکھ مصیبتیں جھیل جھیل کر جو بندہ فکر رضا کا ڈنکا بجا رہا ہے نا، اس کو اشرف آصف جلالی کہتے ہیں۔ یہ سارے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی ہی تلوار اٹھائے ہوئے ہیں جیسے امام احمد رضا نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، نیٹ پر یہ موجود ہے، مجھے پہلے تو نہیں پتا تھا، لیکن جب ان کے آپس میں معاملات ہوئے پھر میں نے سننا شروع کیا، پھر مجھے پتا چلا یہی جو ہیں ریاض شاہ صاحب، یہ تو اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان پر بھی راضی نہیں ہے، یہ ان کی بھی خامیاں معاذ اللہ نکال رہے ہیں۔ رہی بات ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی، لگا لیں یہ ان سے الگ ہے، او بھئی یہ جو ایک ہے، ان کی یہ کہنے کو تو ایک ہے لیکن در حقیقت یہ خود بھی ایک نہیں ہے۔ عرفان شاہ صاحب اب بھی اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، لیکن ریاض شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے یہ دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ ایک تو تب ہوتا ہے نا کہ جب بندے کی سوچ ایک ہو، نظریات ایک ہو، فکر ایک ہو، ان کا ٹارگٹ ایک ہو، ان کا مشن ایک ہو، پھر تو کہا جاتا ہے جناب یہ ایک ہے۔ بھئی یہ کیا، یہ تو خود ایک نہیں ہے، یہ صرف اور صرف بغض جلالی ہے جو ان کی زبانوں سے نکل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بالخصوص مولانا کوکب نورانی صاحب اور حنیف قریشی صاحب کے حوالے سے ہے۔ آپ کو بس میں اتنی گزارش کروں گا کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ مکمل سننا ہے، سن کر سمجھ کر پھر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ ہماری ویڈیو ان تک پہنچ جائے جو حقائق جانتے نہیں ہیں، ہماری بات کھل اور کھل کر ان کے سامنے آ جائے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے ریاض شاہ صاحب کی، جس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی اعلیٰ حضرت کہتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ مولانا کوکب نورانی صاحب سے مخاطب ہو کر ان سے کہنا چاہوں گا کہ حضرت آپ نے ایک بیان آپ کا سنا تھا، غالباً وہ پوڈ کاسٹ تھا، جس پر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب، ریاض شاہ صاحب اور عرفان شاہ صاحب کی آپس میں صلح ہو جائے، اور میں کافی دیر سے جو ہے وہ اس بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوں کہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے۔ جہاں تک بات رہی صلح کروانے کی اور آپ کا قدم جو آپ نے اٹھایا ہے اس بات پر تو ہم ایگری ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی کہا، پھر کہہ رہے ہیں، یہ تو بات بالکل آپ کی ٹھیک ہو گئی۔ لیکن جہاں پر آپ نے یہ آگے بات کہی ہے کہ میں چاہتا ہوں صلح ہو جائے، لیکن جو نیچے والے لوگ ہیں نا وہ کام کو جو ہے وہ بگاڑ رہے ہیں، یہ جو بات ہے نا یہاں پر تھوڑی سی آپ کی میں توجہ چاہوں گا۔ جہاں تک بات رہی کہ بگاڑنے والی نیچے والے لوگ کام بگاڑتے ہیں، میں اس سے آپ کی جو یہ جو گفتگو ہے نا، جو آپ کے جملے ہیں، کافی حد تک میں اس سے ایگری ہوں، ایسا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے کافی جو ہے وہ قریب سے دیکھا ہو، جانچا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن اس موقع پر میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جہاں پر آپ نے یہ اندازہ لگا لیا، یہ چیک کر لیا آپ نے کہ نیچے والے لوگ جو ہے وہ کام بگاڑ رہے ہیں، وہاں پر آپ تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی کیجئے گا کہ اب تو کسی نے ریاض شاہ صاحب کے منہ میں ہاتھ ڈال کے ان کا منہ تو نہیں ہلایا کہ آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ بول رہے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے ریاض شاہ صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی لفظ اعلیٰ حضرت بولتا ہے، مجھے بتائیے کہ اب کام کون خراب کر رہا ہے؟ نیچے والے لوگ کر رہے ہیں یا اب یہ خود ہی اوپر والے لوگ جو ہے وہ کام خراب کر رہے ہیں؟ ایک بات۔ دوسرے نمبر پر یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی، وہ شخصیت ہیں کہ جن کا نام لے لے کر آپ کے والد گرامی نے بھی عزتیں کمائی ہیں۔ اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ اس بات سے مکر نہیں سکتے، انکار کر نہیں سکتے کہ آپ کو بھی جو عزتیں ملی ہیں وہ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر ملی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جن کی آپ صلح کروانا چاہتے ہیں اشرف آصف جلالی صاحب کے علاوہ، ان میں مین جو ہے وہ ہے عرفان شاہ صاحب، ان میں مین ہے ریاض شاہ صاحب۔ مجھے بتائیے کیا عرفان شاہ صاحب نے ساری زندگی اعلیٰ حضرت کا نام لے لے کر روٹیاں سیدھی نہیں کی؟ یہی عرفان شاہ صاحب نے کیا کبھی اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا؟ اعلیٰ حضرت کا نام لے لے کر کیسے یہ شیروں کی طرح دھاڑتے ہوتے تھے، جب یہ پرانے جب شاہ صاحب ہوتے تھے عرفان شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت کا نام یہ نہیں لیتے تھے، بلکہ یہی عرفان شاہ صاحب ریاض شاہ صاحب کو کہہ رہے تھے اعلیٰ حضرت کو تینوں تکلیف کا دی ہے۔ وہ میں نے سنا تھا، وہ میرے پاس ہے بھی، لیکن میں لگاتا نہیں ہوں، پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ جانتا ہے کہ عرفان شاہ صاحب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے۔
اب عرفان شاہ صاحب، ریاض شاہ صاحب، یہ تو خود ایک ہے نا جی۔ رہی بات ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی، لگا لیں یہ ان سے الگ ہے، او بھئی یہ جو ایک ہے ان کی، یہ کہنے کو تو ایک ہے لیکن در حقیقت یہ خود بھی ایک نہیں ہے۔ عرفان شاہ صاحب اب بھی اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، لیکن ریاض شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے یہ دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ ایک تو تب ہوتا ہے نا کہ جب بندے کی سوچ ایک ہو، نظریات ایک ہو، فکر ایک ہو، ان کا ٹارگٹ ایک ہو، ان کا مشن ایک ہو، پھر تو کہا جاتا ہے جناب یہ ایک ہے۔ بھئی یہ کیا، یہ تو خود ایک نہیں ہے، یہ صرف اور صرف بغض جلالی ہے جو ان کی زبانوں سے نکل رہا ہے۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر پر یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر یہ مورے ہیں نا، عرفان شاہ صاحب، ریاض شاہ صاحب، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ حنیف قریشی صاحب بھی ہیں۔ کیا حنیف قریشی صاحب جو ہے ان کے ساتھ شمشیر اعلیٰ حضرت نہیں لگتا؟ اب یہ شمشیر اعلیٰ حضرت کتنے سالوں سے وہ اپنے نام کے ساتھ لکھا آ رہا ہے، چلو یہ نہیں لکھواتے ہوں گے، لوگ لکھ رہے ہیں نا، کبھی انہوں نے منع کیا یار اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں کہنا چاہیے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ حنیف قریشی صاحب یہ کہاں پہ سوئے ہوئے تھے؟ اب دیانت داری کا جو ہے نا وہ حق تو یہ ہے نا کہ دیانت داری کے ساتھ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ اخلاقی ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ اب یہ ریاض شاہ صاحب کو جو ہے تھوڑے سے کان کھینچے ان کے کہ شاہ جی اسی ایک پلیٹ فارم تے جو ہے نا دھگا کر کے کھڑے ہیں تے کم از کم ہون تے اینی کی تے ساڑی رہن دینا۔ اب دیکھ لیں آپ، نہ تو عرفان شاہ صاحب کا کوئی بیان آنا ہے اس پر جو ہے، نہ ہی مفتی حنیف قریشی صاحب کا کوئی بیان آنا ہے، نہ ہی کسی اور لگڑ بگڑ کا بیان آنا ہے جو عرفان شاہ صاحب کے بیان کی مذمت کرے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آپ کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جرت نہیں ہوگی، معافی چاہوں گا معذرت کے ساتھ، کہ آپ جو ہے وہ میدان میں آ کر کہہ دیں کہ ریاض شاہ جی یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا یہ بالکل ہے، ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں۔ پھر بات تو یہ، یا تو پھر آپ سارے لوگ غلط ہیں، ریاض شاہ صاحب صحیح ہیں، یا پھر ریاض شاہ صاحب صحیح ہیں، آپ سارے لوگ غلط ہیں، کوئی ایک بات تو ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے تو بھائی سب سے پہلے ان کو ایک کیجئے۔ دوسرے نمبر پر ان حالات میں آپ مجھے بتائیے کیا اشرف آصف جلالی صاحب ان لوگوں سے صلح کریں گے؟ وہ کبھی بھی اس طرح کی صلح کرنا پسند نہیں کرتے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، نیٹ پر یہ موجود ہے۔ مجھے پہلے تو نہیں پتا تھا، لیکن جب ان کے آپس میں معاملات ہوئے پھر میں نے سننا شروع کیا، پھر مجھے پتا چلا یہی جو ہیں ریاض شاہ صاحب یہ تو اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان پر بھی راضی نہیں ہے، یہ ان کی بھی خامیاں معاذ اللہ نکال رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ترجمہ، میں جانتا ہوں فرید کا معنی کس نے کیا کیا ہے، میں جانتا ہوں یہ معنی اس نے کیسے کیا ہے۔ ان کو سارے ٹارگٹ اشارے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی طرف تھے۔ ان کو جو تکلیف اور درد ہے نا یہ صرف لفظ اعلیٰ حضرت سے نہیں ہے، بلکہ جو اعلیٰ حضرت کی دینی خدمات ہے نا ان کو مکمل طور پر ان سے جو ہے وہ تکلیف ہے۔ اور ستم والی بات یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اپنی عزتیں بنانے والے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اپنی نسلوں کو آباد کرنے والے ہیں، اپنی نسلوں کو پالنے والے ہیں، آج وہ ریاض شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر بڑے محب اہل بیت بنے ہوئے ہیں، اور جو ڈنکے کی چوٹ پر تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں جھیلیں جھیل جھیل کر، دکھ مصیبتیں جھیل جھیل کر جو بندہ فکر رضا کا ڈنکا بجا رہا ہے نا اس کو اشرف آصف جلالی کہتے ہیں۔ یہ سارے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی ہی تلوار اٹھائے ہوئے ہیں جیسے امام احمد رضا نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی۔ سمجھ آئی آپ کو؟ میں بس اتنی گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا کہ حضرت اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے تو بھائی سب سے پہلے ان کی آپس میں صلح کروائیے۔ جب آپ ان کی آپس میں صلح کروائیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب یہ اپنے باطل نظریات سے رجوع کر لیں گے تو اشرف آصف جلالی صاحب تو خوش ہو جائیں گے، بھئی اچھی بات ہے یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ رجوع کر لیا ہے۔ لیکن یہ لگتا نہیں ہے جس حد تک یہ لوگ گر چکے اور بک چکے اور آگے نکل چکے ہیں، ایسا لگتا نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ واپس آ جائیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، ہم منتظر رہیں گے۔ جب آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں پھر ہم اس پر غور کرتے ہیں، اگر کوئی خامی ہوتی ہے ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔